إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، الحمدللہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. آپ لوگوں نے دعا اس کی پڑھ لی ہوگی. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو اور آنے والے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنائے اور رمضان کا مہینہ ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق. سب سے اچھی دعا اس کے ساتھ وردوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن و امان، سلامتی اور اسلام والا بنا دے، سکون والا بنا دے. اور رحمان کی رضامندی اور اللہ کی خوشی کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین شیطان سے ہماری حفاظت فرما. اور پھر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا رجب میں بیان فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما، اور رمضان تک وبلغنا رمضان، اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے. رمضان کا مہینہ بھی ہمیں نصیب فرما. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آنے والے مہینوں میں بے انتہا برکات نصیب فرمائے. ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد میں اللہ بے انتہا عافیت اور سکون نصیب فرمائے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، انسان کی زندگی میں اللہ پاک نے 3 دن بڑے ہی قیمتی بنائے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ سے مانگا. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا.
اے اللہ جس دن میں دنیا میں پیدا ہوا اور جس دن میری موت آئے گی اور جس دن قیامت کے دن تو اٹھائے گا، اے اللہ اس کو سلامتی والا بنا دے۔ پہلا دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے بہت قیمتی دن ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان اور خصوصاً جو اللہ سے غافل ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے۔ The shaitan is living with that person who always neglectful from Allah, from the zikr of Allah, from the amal and righteous deed and good deeds of Allah. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو شیطان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، یو لک آفٹر ہم، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ، آگے اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے۔ اللہ سے زندہ قرآن کریم، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے، شیطان اس کا دوست ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، میری جیب کی بات نہیں، کسی کتب کی بات نہیں، کسی ولی کی بات نہیں ہے، کسی ابدال کی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ جھوٹ بولیں گے؟ اللہ کہتے ہیں یاد رکھو وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کا دوست ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسری طرف اللہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو آدمی ہمارے اعمال پر عمل کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، مجاہدہ دین میں کرتا ہے، those who remember اللہ تبارک و تعالی practice the deen of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اٹھا کر دیکھو، کیا ترجمہ کیا ہے حضرت نے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ make it so easy for him to practice the deen of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، deen of Allah۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ پاک نے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ دونوں ہیں، we have to choose now، either we have to choose the way of shaitan or we have to choose the way of Allah۔ If we want that shaitan become our friend, we must choose his way, and if we want Allah stay with us, then we must choose the way of Allah۔ جو ذکر سے غافل ہے، نمازوں سے غافل ہے، عبادت سے غافل ہے، اللہ کے فرائض سے غافل ہے، ان کے لیے یہ راستہ، شیطان اس کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک آیت کبھی دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ The one ayat explain another ayat۔ یہاں آیت میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، شیطان کے حوالے اور ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے اسی آیت کی تفسیر ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے. Those who turn away from the zikr of Allah tabaraka wa ta'ala. What Allah says, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْقًا. اللہ اس کی معیشت کو, اس کے رہن سہن کو, اس کے دنیا کی زندگی کو مزربل اور تنگ بنا دیتا ہے. ایک مصیبت ابھی بچے کی آئی, ختم نہیں ہوئی. بیوی کی مصیبت, یہ ختم نہیں ہوئی. گھر کی مصیبت, جاب کی مصیبت, دکان کی مصیبت, مصیبت پر مصیبت. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. میں ان کی معیشت کو, ان کے رہن سہن کو, ان کے صبح اور شام کو, ان کی زندگی کو مزربل بنا دوں گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میری بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے. This is mentioned by Allah in the Quran Kareem. We have to understand the Quran. Which way we are going? The way of shaitan or way of Allah? اور اسی پر بس نہیں ہے. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم قیامت کے دن ان کو بلائنڈ, نابینا اٹھائیں گے. We will resurrect them on the day of قیامت as a blind. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنا ہی مال ہو, دولت ہو, لیکن سکون نہیں ہے. اس کی زندگی مزربل, تنگ ہے. دولت ہے, you can buy a books but you cannot buy the knowledge. You got so much wealth, you can buy all the type of books, but you cannot buy the knowledge. You got so much wealth, we got so much wealth. We can buy a beautiful furniture, house, beautiful bed, a condition, everything we can buy through the wealth. لیکن میٹھی نیند نہیں لے سکتے, وہ تو اللہ دیتا ہے. The sweet sleep only you can get from Allah. دولت سے سب کچھ لے سکتے ہیں. دولت سے آدمی بیوٹیفل کپڑے بھی لے سکتا ہے, بیوٹیفل مکان, گاڑی, سب کچھ. لیکن حسن و جمال, بیوٹی only اللہ gives. دولت سے آدمی بہترین مکان, گاڑیاں, سب کچھ خرید سکتا ہے, لیکن دل کا سکون نہیں خرید سکتا. The peace of the heart only Allah can give. دولت سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ کہتے ہیں میں بہت ساری گاڑیوں کا مالک ہوں, بہت سارے مکان کا مالک ہوں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یاد رکھو جب اللہ سے غافل ہے, he is away from the zikr of Allah, he is away from the ibadat of Allah, he is away from the compulsory act, فرائض of Allah tabarak wa ta'ala, away from the life of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allah says in the Quran Kareem, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْقًا. میں ان کی زندگی اور لائف کو, رہن سہن کو مزربل بنا دوں گا, ڈیفیکلٹ بنا دوں گا. ایک مصیبت, دین دوسری, پھر تیسری آتی چلی جائے گی اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو. حدیث آف ترمذی شریف, اپنے گھر کو اللہ کی عبادت سے آباد کرو. قبرستان نہ بناؤ. جیسے قبرستان میں لوگ سوئے ہوئے ہیں, وہ بالکل ویران ہیں. کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ اٹھ کر ذکر کرے گا قبرستان میں, قبر سے اٹھ کر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جس طرح قبرستان ویران ہے, تم اللہ کا ذکر گھر میں نہیں کرو گے, اپنی سنن, نوافل, اشراق, چاش, تہجد, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, اور اپنی مائیں اور بہنیں گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کرے گی, تو ہمارا گھر قبرستان کی طرح ویران ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, گھر میں عبادت ہو, گھر میں عبادت ہو, نوافل ہو, قرآن کی تلاوت ہو, ذکر اللہ ہو, اللہ کی یادیں ہو. ورنہ پھر مصیبت ہی مصیبت, کبھی رحمت نہیں آتی, رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس لیے حدیث میں آتا ہے, یاد رکھو, گھر آباد کیسے ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھو, گھر آباد ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. گھر آباد ہوتا ہے اللہ کی یاد سے, چاہے نماز کے ذریعے, قرآن تلاوت کے ذریعے, فرائض مسجد میں پڑھو, نوافل, سنن, اشراق, چاس گھر میں پڑھو,
اور مائیں اور بہنیں اپنے فرائض، اپنے نوافل، اپنے سنن، قرآن تلاوت گھر میں کرے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو گے تو اللہ تمہارے گھروں کو اللہ اپنے نوروں سے آباد کرے گا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں تم کو اس دعوت کے ذریعے سے اس کام پر لانا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جنت میں کوئی غم نہیں، there is no sadness, no sorrow, nothing، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہاں ایک چیز کا غم، وہ کیا ہے؟ دنیا میں جو گھڑی، جو سیکنڈ، جو منٹ اللہ کی عبادت کے بغیر گزارے ہیں وہ کہے گا کاش کہ میں اس گھڑی میں بھی اللہ کی عبادت کر لیتا تو مجھے جنت میں بہت اونچی جنت مل جاتی، ورنہ جنت میں تو کوئی غم نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا، اسی لیے ایک دیہاتی آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھیتی کرنے کا بڑا شوق ہے۔ گاؤں کے دیہاتی ہے کیا، دیہاتی صحابی ہے کیا، کہا مجھے کھیتی کرنے کا بڑا شوق ہے، کیا جنت میں کھیتی کروں گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہاں، کبھی دل خوش ہو جائے، ہاں تو کرے گا۔ کیا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے اس کو بیج دیا جائے گا زمین میں ڈالنے کے لیے، زمین بھی دی جائے گی، یہ زمین ہے چلو اس میں کھیتی کرو، وہ بیج بھی دیا جائے گا اور وہ بیج ڈالتا جائے گا اور جیسے آگے جائے گا پیچھے بڑے بڑے درخت اگتے چلے جائیں گے۔ ہماری طرح نہیں کہ انتظار کرو، دنیا میں انتظار کرنا ہوتا ہے نا۔ وہ ایک آدمی نے پوچھا جنت میں سگریٹ ملے گی؟ سگریٹ will get cigarette in the Jannat because Allah says وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تمہارے لیے جو کچھ تمہارا دل چاہے۔ اور مجھے سگریٹ کا بڑا شوق ہے، دنیا میں ایوری 5 منٹس تو مجھے وہاں ملے گی۔ اب اس کو یوں کہو ہاں تو اور زیادہ پیے گا، اعلان کرے گا پیو پیو جنت میں سگریٹ بھی ملے گی، اور نہ کہے تو بھی مصیبت۔ کیا جواب دیا جائے؟ وہ سیکنڈ لیکچر میں وہ آیا کہ حضرت آپ نے جواب نہیں دیا مجھے، وہ سگریٹ ملے گی کہ نہیں؟ میں نے کہا سگریٹ تو ملے گی لیکن فائر نہیں ملے گا، وہ تو جہنم میں جانا پڑے گا لینے کے لیے۔ جنت میں تو آگ کہاں ہے؟ وہ تو آگ لینے کے لیے جہنم، ہاں نہیں پینا وہاں پر، مجھے جہنم میں جانا نہیں ہے۔ تو وہاں کیا کرے گا کھیتیوں کو؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں سب کچھ، جیسے حدیث میں ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، آگے بڑھے پھر پیچھے آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب نماز کے بعد what was happening؟ آپ آگے چلے گئے نماز میں پھر پیچھے آئے، فرمایا اس دیوار میں مجھے اللہ نے جنت دکھلائی اور اس میں نے انگور دیکھے، اور my wish is to take some few grapes from there، میری امت کے لیے تاکہ وہ قیامت تک کھاتی رہے، اس لیے کہ جنت کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن پھر مجھے یاد آ گیا کہ اگر یہ کھاتے رہیں گے تو پھر جنت پر ان کا یقین نہیں رہے گا، ایمان کیسے؟ بغیر آدمی کا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان لاتا ہے بغیر چیز دیکھے ہوئے جنت کی، اور یہاں پہ اگر دیکھ لیں گے تو سارے ہی مومن بن جائیں گے، لیکن جنت میں کوئی غم نہیں۔ اسی لیے ریاض الجنہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سوئے ہیں وہ پورا ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ ریاض الجنت کا ٹکڑا ہے۔ اس کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہتے ہیں؟ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بخاری کی شرح میں عجیب بات بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس طرح جنت میں بھوک نہیں لگتی اس میں بھی بھوک نہیں لگتی۔ تو کسی نے کہا حضرت یہاں تو 1-2 گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے، تو ابن حجر اس کا جواب دے رہے ہیں اگر عشق مولا سے تیرا دل خالی ہے تو تجھے بھوک لگے گی، تیرے دل میں عشق مولا نہیں ہے تو اس جنت کے ٹکڑے میں تجھے بھوک لگے گی۔ اگر تو عشق مولا سے بڑا ہوا ہے تو صبح سے شام تک بیٹھا تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، بھوک بھی نہیں لگے گی۔ بعضوں نے یہ کہا، بعضوں نے یوں کہا یہ ٹکڑا جنت میں جائے گا، جنت سے آیا ہے جنت میں جائے گا،
بعضوں نے کہا جو اس میں نماز پڑھے گا وہ نماز اس کو جنت میں لے جائے گی، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری تقریر ایک طرف چھوڑو، یہ سارے بیان ایک طرف چھوڑو، یوں کہو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ میں سوئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ لگنے والی وہ زمین ساری جنت کا ٹکڑا ہے، وہ اللہ کے حبیب کی وجہ سے، اسی لیے فرمایا ما بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس قبر میں لگا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ شاید سو گئے آپ لوگ، میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہو؟ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ کعبہ تو پتھر ہے، کعبہ تو کیا ہے بھائی؟ سٹون ہے۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ بلکہ آگے چل کر بعض محدثین فرماتے ہیں اللہ کا عرش اس سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ عرش الہی ہے، اس پر اللہ بیٹھتا نہیں۔ اگر تم بیٹھنا ثابت کرو گے تو اللہ مخلوق ہو جائے گا کہ اللہ بیٹھنے کا محتاج ہے۔ یہ تو اللہ کی شان بیان کرنا ہے، عرش الہی سے اللہ کی شان ہے یہ۔ عرش الہی بیٹھنا نہیں ہے، اور جب بیٹھنا نہیں تو وہ تو صرف مخلوق ہے۔ عرش تو مخلوق ہے، اور مخلوق کا کمپٹیشن مخلوق کے ساتھ کرو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جنت میں سب کچھ ملے گا، لیکن وہ انسان بڑا غمگین ہوگا، کاش کے میں دنیا میں زیادہ عبادت کر لیتا۔ I should spend this time in the zikr of Allah تبارک و تعالی، the namaz in front of Allah تبارک و تعالی، in قرآن تلاوت، تو آج مجھے اتنا غم نہ ہوتا۔ صرف ایک غم رہے گا، ورنہ جنت میں کوئی غم نہیں سوائے اس کے، اور کوئی غم نہیں۔ اسی لیے میں نے جب شروع کی بات اس بات سے شروع کی، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، نے فرمایا کہ وہ دن جس دن میں پیدا ہوا، کوئی بچہ ایسا نہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کے، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے اور وہ روتا ہے، کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے، داہنے کان میں اذان دی جائے۔ اذان اتنی بڑی نعمت اس امت کو ملی ہے، یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اسی لیے دعا میں کیا فرمایا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ کتنی بڑی دعوت ہے، اس میں شہادت کی بھی، اس میں اللہ کے ایک ہونے کی، بڑے ہونے کی دعوت ہے لوگوں کو، اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، کامیابی کی دعوت دی جا رہی ہے، توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اذان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک جگہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اذان دیتا ہے تو شیطان ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ متعین فرمائی یہ مقام حرہ تک بھاگتا ہے۔ کتنا ہے وہ؟ 36 کلومیٹر ہے۔ فرمایا اس کو مسجد کی اذان سننا نہیں ہے، سننے کی وجہ سے اس کو بوجھ لگتا ہے۔ اذان اتنے ہیوی ورڈ ہے کہ اس سے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ وہ لفظ زوراتن کا لفظ حدیث میں موجود ہے کہ وہ بھاگتا ہے تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے، اتنے اذان کے الفاظ اس پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں he don't want to be witness on the day of قیامت about the muazzin and the word of azan، گواہی نہیں دینے اس کو۔ تو بچہ جب، لیکن یاد رکھو اتنی بڑی دعوت ہے، بات نکل گئی، جب اذان دینے والا بھی مخلص ہونا چاہیے، داڑھی کا پابند ہونا چاہیے، یہ سارے مسائل کو یاد کر کے پھر اذان کو دے۔ ہر آدمی گہرے رٹے اذان نہ دے، یہ بہت بڑی دعوت ہے، اخلاص ہو اس میں، یہ بہت بڑی دعوت۔ کوئی ہمارے یہاں تو ٹھیک ہے، بعض جگہ پر تو سیلری کے لوگ اذان دیتے ہیں، اگر اخلاص ہوگا تو اس کی دعوت۔ اسی لیے حدیث میں ہے جب اذان دیتا ہے whenever you give اذان surround the area until they reach your voice، جہاں تک شجر حجر
کنکر، پتھر، درخت، مکان اور درندے پرندے جو بھی چیز اذان کو سنتی ہے قیامت کے دن تیری گواہی دیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اذان کو سیکھنا بھی چاہیے۔ کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی اگر کہہ دے اللہ اللہ، کیا اللہ بڑا ہے کیا؟ کوشچن ہو جاتا ہے۔ آپ بار کسی نے کہہ دیا، اذان کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر کے اذان دینی چاہیے، ایسا نہیں کہ لگ گیا بس۔ اذان بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس امت کے لیے، اس امت کے لیے کہ لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ سب سے بڑی دعوت کا کام، سب سے بڑا کام ہے۔ خیر، یوم ولدت تو بچے کو اذان دی جائیں، اقامت کہی جائیں اور اس کی تہنیک۔ اب کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس اذان اور اقامت سے، تہنیک سے، تہنیک کا کیا معنی ہے کہ بچہ پیدا ہو اپنی فیملی میں، کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی عالم دین ہو، لیکن صالح ہو، نیک ہو، نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اس کے پاس جائیں، یا کوئی نیک صالحہ عورت ہو اپنی فیملی میں جو نماز کی بڑی بدھی ہوتی ہے، وہ نماز کی بڑی پابند ہوتی ہے، ذکر اذکار کی پابند ہوتی ہے، ان کے پاس جا کر کھجور لے جاؤ اور تھوڑا سا چبا کر کے اپنے بچہ پیدا ہوا، بچہ ہو یا بچی، اس کے منہ میں تھوڑا سا رکھے۔ نیک فالی یہ ہو کہ میرا بچہ بھی بڑا ہو کر نیک بنے گا، یہ چیز ہے۔ اس لیے ہمیں تو مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے۔ کوئی بڑے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے، نیک آدمی ہو، صالح آدمی ہو، پائس وومن ہو، پائس مرد ہو، اس کے پاس جا کر تہنیک کرا کر کے سبحان اللہ۔ اگر کوئی بڑا عالم، نیک، صالح، بڑا اللہ والا مل گیا تو نور علی نور ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یہ بڑا ہوگا، اب بڑا ہوگا، اب اس کا دین کون سا آئے گا؟ یوم ولدت کے بعد ویوم اموت، موت کا دین، یہ سب سے بڑا دین ہے۔ پہلے پیدائش کا دین ہے، اس کے بعد موت کا دین ہے۔ یہ بڑا خطرناک دین ہے، یہ بہت ہی کٹھن دین ہے۔ جس وقت دنیا چھوڑنے کا غم، اولاد فیملی چھوڑنے کا غم، اور اسی طرح سامنے فرشتے کھڑے ہیں اور ایک طرف جنت نظر آتی، ایک طرف جہنم نظر آتی ہے، کیا معلوم میرا کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ان غموں کے اندر میں اگر دنیا میں وہ اچھی زندگی گزار کر گیا ہے تو یقیناً اس کی موت ایمان پر آئے گی۔ اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی فرماتے ہیں تو جب پیدا ہوا شیطان کے کچوکے لگانے سے تو روتا رہا، لیکن تیری فیملی بڑی خوش تھی۔ اوہو بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کوئی عقیقہ کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، تو روتا تھا، سب ہنستے تھے۔ اب تو ایسے نیک اعمال کر لے، ایسے اچھے اعمال کر لے کہ تیری موت آئے کہ تو ہنستا ہوا جائے، لوگ روتے رہ جائیں اتنا بڑا اچھا آدمی تھا، دنیا سے چلا گیا، بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، فیملی میں اخلاق والا، ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ ملن سلن کرنے والا، ایسے کام کر کے جائے گا تو پھر ایسی صورت میں اللہ تمہیں بہترین سے بہترین جنت نصیب فرمائیں گے۔ ہاں، اسی لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو شیطان ایک شکل میں آیا، اور آنے کے بعد حضرت نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جس کو دیکھ کر لوگ لا حول ولا قوت پڑھتا ہے، یعنی شیطان ہوں میں شیطان۔ تو اس وقت حضرت جنید بغدادی سیدۃ الطائفہ نے کہا شیطان تو نے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا؟ تو سجدہ کر لیتا تو تیرا کام ہو جاتا، تو جنت میں چلا جاتا۔ اس وقت شیطان نے جو بات کہی ہے آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے کیا کہی؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کیا کہی؟ کہا ایک سامنے خالق ہو یعنی اللہ ہو، سامنے خالق ہو، دوسرا مخلوق ہو، اور مجھے کہا جائے کہ مخلوق کو سجدہ کرو، میں کیسے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کروں؟ یعنی اللہ سامنے ہے اور آدم علیہ السلام ایک طرف ہے، تو میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ اچھا وقت اللہ سامنے ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں اس کا یہ سوال، اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرا بدن ڈھیلا ہو گیا، گویا میرے پاس جواب نہیں، اور میرے دل سے گویا میرا ایمان نکل رہا ہے، میں کیا جواب دوں؟ اللہ نے اس وقت کون کہہ رہا ہے جنید بغدادی میری رہنمائی کی، میری مدد کی۔ اس وقت اللہ نے میرے دل میں جواب ڈالا کہ اس کو یوں کہہ دو، شیطان کو یوں کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اس کو کہہ دو کہ
اللہ کا حکم ماننا بھی اللہ کی بات کو ماننا ہے. تو اللہ کا حکم ہی مان لیتا تو بھی کامیاب ہو جاتا، چاہے جو بھی اللہ نے کہا ہو، لیکن کہا تو اللہ نے ہے. وہ بھاگ گیا. لیکن یہ ایسا کٹھن وقت ہے کہ شیطان آتا ہے. فخر الدین رازی اتنا بڑا امام ہے جس نے تفسیر رازی لکھی ہے، اس نے کہا اگر اللہ مجھے قرآن تفسیر لکھنے کا موقع اور توفیق دے دے تو صرف بسم اللہ کے اوپر میں ہزاروں مسائل لکھوں گا. اور لکھیے باتیں، آپ کھول کر دیکھیے. جب ان کی موت کا وقت آیا تو اس وقت وہ پریشان تھے، بہت پریشان تھے. اللہ پاک نے، وہ شیطان اس وقت سامنے ہوتا ہے، کبھی یہود کی شکل میں، کبھی کرسچن کی شکل میں، کبھی فلاں کی شکل میں تیرا باپ ہوں مجھے مان لے، میں تیری ماں ہوں میری بات سن لے، ادھر نہ سن. وہ چاہتا ہے کہ آخری وقت میں، تو ان کے پاس بھی آخری وقت میں آ کر کہا سن تو بچ گیا دنیا سے ایمان کے ساتھ. تو کیا کہا فخر الدین رازی نے؟ نو یٹ still the breath is in my body. جب تک میری سانس نہ نکل جائیں وہاں تک میں نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بچ گیا. تو این تک مجھے مسلیڈ کر سکتا ہے، این تک مجھے گمراہ کر سکتا ہے. اس لیے یوم اموت، دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور برے اعمال کریں گے تو فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. شیطان تمہارا ساتھی ہوگا، ہمارا ساتھی ہوگا. اور اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. ہمیں چوز کرنا ہے شیطان والی زندگی یا تو پھر اللہ والی زندگی. کون سی؟ اللہ والا اعمال کون سا چوز کرنا ہے. اس طرح چوز کر کے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ ہم سب